میری شادی کے دن قریب تھے۔ میری ساس نے شادی سے پہلے شرط رکھ دی کہ اگر بہو 30 دن کے اندر حاملہ نہ ہوئی تو ہم لڑکی کو واپس بھیج دیں گے۔ یہ سنتے ہی اماں مجھے شادی سے 2 رات پہلے ہی ہسپتال لے کر گئی اور ڈاکٹر نے مجھے ڈرپ لگا دی، لیکن وہ اماں کو عجیب عجیب اشارے کر رہا تھا جسے دیکھتے ہی میں چونک گئی۔ میں نے ڈرپ کا نام پڑھ کر نیٹ پر سرچ کیا تو جسم بے جان سا ہونے لگا کہ مجھے حاملہ کرنے کے لیے میری ماں نے یہ ڈرپ لگائی تھی۔ میرا نام نازیہ ہے۔ میرا کوئی بہن بھائی نہیں تھا اور نہ ہی باپ۔ میری امی مجھے بتایا کرتی تھی کہ میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی ابو فوت ہو گئے تھے۔ رشتہ داروں کے نام پر ایک نانی تھی جو دوسرے شہر میں رہتی تھی، جسے ہم مہینے بعد ملنے چلے جاتے تھے۔ میری زندگی بالکل اماں کے مطابق چل رہی تھی۔ جو اماں کہتی صرف وہی ہوتا تھا، ماں کے خلاف ورزی ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ اسی وجہ سے اماں بھی میری تابعداری کی مثالیں سب کو سناتی کہ میری بیٹی تو بہت ہی فرمانبردار ہے، میری بیٹی میری کسی بات سے انکار نہیں کرتی۔ میری ایک ہی سہیلی تھی جس سے میں اپنے دل کی ہر بات کرتی تھی اور ہر دکھ سکھ میں اسی کے ساتھ رہتی تھی۔ میں نے جیسے ہی میٹرک پاس کیا تو اماں نہ جانے کیوں مجھے منع کرنے لگی کہ میں آگے نہیں پڑھ سکتی۔ میں نے اماں سے کوئی بحث نہ کی۔ میری دوست نے مجھے بہت سمجھایا تھا کہ مجھے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اماں سے بات کرنی چاہیے۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ ہم غریب تھے۔ اس کے باوجود کہ میرے ابو میرے سر پر نہیں تھے، پھر بھی ہمیں کھانے پینے کی چیزوں میں کبھی کمی نہ ہوئی تھی۔ اماں ہی کماتی تھی اور ہم دونوں بہت آسانی سے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اماں کی بس ایک ہی عادت بری تھی، کنجوسی بہت کرتی تھی۔ اسی وجہ سے مجھے کالج میں داخلہ نہیں لے کر دیا۔ میں میٹرک کرنے کے بعد چپ چاپ گھر بیٹھ گئی تھی۔ پھر جانے اماں کو کیا سوجی کہ مجھے کہا کہ جس کالج میں چاہتی ہے ایڈمیشن لے لوں۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ اس وقت میری حیرت مزید بڑھ گئی جب اماں کو کسی سے بات کرتے سنا۔ اماں کہہ رہی تھی تمہارے کہنے پر میں نے نازیہ کو کالج میں ایڈمیشن لے دیا ہے، ورنہ تمہیں پتہ ہے کہ میں ایک پیسہ برباد کرنے والی نہیں۔ ہاں اسی لیے تو بھیجا ہے اسے کہ پڑھ لکھ جائے گی تو کل کو ہمارے۔ اس سے زیادہ میں بات نہیں سن سکی کیونکہ اماں نے مجھے دیکھتے ہی فون بند کر دیا اور میں بہت گھبرا گئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کس کے کہنے پر آپ نے مجھے کالج داخل کروایا تھا؟ اماں ایک دم ہڑبڑا گئی اور کہنے لگی تیری نانی کے کہنے پر، اور بھلا کس کے کہنے پر کروانا تھا؟ میں چپ کر گئی، مگر مجھے اماں کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں آیا تھا کیونکہ میری نانی تو ماں سے بھی زیادہ کنجوس تھی۔ وہ تو مر کر بھی ایسا نہیں کہہ سکتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اماں نے اس بات پر جھوٹ بولا تھا۔ میں اب بڑی ہو رہی تھی، اس لیے اب اکثر اماں کی باتوں اور حرکتوں پر میں سوچ میں پڑ جاتی۔ خیر میں نے اسی کالج میں داخلہ لیا جہاں میری دوست رابعہ نے لیا تھا۔ کالج جا کر مجھے دنیا کا پتہ چل رہا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو میں نے بہت سادہ سی زندگی گزاری تھی۔ پڑھائی کے لیے موبائل کی ضرورت پڑی تو میں ایک دم پریشان ہو گئی کیونکہ امی مجھے کسی صورت موبائل نہ لینے دیتی۔ جب رابعہ کو معلوم ہوا تو اس نے ایک آسان سا حل بتایا کہ جب بھی تمہیں کالج کا کام کرنا ہو تو میرے گھر آ کر لینا۔ اس طرح میرا آنا جانا رابعہ کے گھر بہت بڑھ گیا تھا۔ اس کی ایک اور وجہ بھی تھی کہ رابعہ کا بھائی مجھے شروع دن سے ہی بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ میں نے کبھی اپنے جذبات اس کو نہ بتائے تھے کیونکہ میں جانتی تھی کہ رابعہ کے بھائی کی منگنی بچپن سے طے تھی۔ میں بس اسے دیکھ کر ہی اپنے دل کو سمجھا لیتی تھی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور میرا انٹر ختم ہو گیا۔ امی نے صاف صاف کہہ دیا کہ اب تم آگے نہیں پڑھ سکتی، بلکہ میں تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈتی ہوں۔ میں بھی سوچنے لگی کہ میں نے پڑھ لکھ کر آخر کرنا بھی کیا ہے، اماں جو کہتی ہیں وہی مان لیتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اماں، جیسا تم کہو گی میں کرنے کو تیار ہوں۔ اماں نے میرے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ محلے کی عورتیں اپنے بیٹوں کے لیے آئیں کیونکہ مجھ میں کوئی عیب نہ تھا۔ میں جوان اور خوبصورت تھی اور شریف بھی۔ یہ بات پورا محلہ جانتا تھا، اس لیے بہت ساری عورتوں کی خواہش تھی کہ وہ مجھے اپنی بہو بنا لیں، لیکن اماں نے سب کو انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں پڑھی لکھی بیٹی غریبوں کے خاندان میں کیوں بیاہوں گی۔ ایک طرح سے اماں کی بات بھی بالکل ٹھیک تھی۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میرے پاس بھی زندگی کی ہر سہولت موجود ہو، اور یہ احساس اس لیے زیادہ ہو رہا تھا کہ رابعہ کا رشتہ بہت اونچے خاندان میں ہوا تھا اور اس کے بھائی کی منگیتر بھی ایک نہایت امیر کبیر خاندان سے تھی۔ اس لیے مجھے احساس کمتری ہونے لگا تھا اور میں بھی اماں کی ہم خیال ہو گئی کہ مجھے بھی کسی امیر گھرانے میں ہی شادی کرنی چاہیے۔ ایک رشتے والی آخر ایک امیر گھرانے کا رشتہ میرے گھر لے آئی۔
لیکن لڑکے کی ماں مجھے دیکھنے میں کافی عجیب سی لگی۔ میرا دل اس رشتے کے لیے مان نہیں رہا تھا، مگر اماں نے کہا ہاں کر دے، اچھی رہے گی۔ میں نے ہاں کر دی اور اگلے ہی دن میری ساس شادی کی تاریخ رکھنے آ گئی۔ نہ کوئی منگنی اور نہ ہی کچھ اور۔ اماں نے شادی کی تاریخ دے دی۔ میری ساس نے تاریخ طے ہونے کے بعد ایک عجیب شرط رکھ دی کہ اگر لڑکی شادی کے بعد 30 دن میں حاملہ نہ ہوئی تو ہم لڑکی واپس کر دیں گے۔ یہ شرط سن کر میں بری طرح ہرٹ ہوئی، مگر اصل حیرت تو مجھے اماں پر ہوئی کہ انہوں نے میری ساس کو سمجھانے کی بجائے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ ساس خوشی خوشی چلی گئی۔ میں نے امی سے لڑتے ہوئے پوچھا کہ کیا ضرورت تھی اتنی الٹی شرط رکھنے کی، آپ نے منع کیوں نہیں کیا؟ اماں کہنے لگی میرا دماغ خراب ہے کیا جو میں منع کر دوں؟ ایک تو وہ جہیز نہیں لے رہی، دوسرا شادی کا خرچہ بھی وہی اٹھا رہی ہے۔ اگر میں شرط ماننے سے انکار کروں تو وہ شادی سے انکار کر دے گی، اس لیے چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ اس وقت مجھے اماں کے حواسوں پر شک ہوا۔ اگر میں 30 دن کے اندر حاملہ نہ ہوئی تو پھر؟ اماں نے میرے سوال کو کوئی اہمیت نہ دی اور کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں سب سنبھال لوں گی۔ شادی سے 2 دن پہلے اماں نے مجھے رات کو کہا کہ ہمیں باہر جانا ہے۔ میں سمجھی کہ پارلر لے کے جانا ہوگا، اس لیے خوشی خوشی رکشے میں بیٹھ گئی، مگر اماں مجھے پارلر کی بجائے ہسپتال لے آئیں۔ میں نے اماں کو حیرت سے دیکھا تو انہوں نے مجھے چپ رہنے کو کہا اور ایک کمرے میں لے گئی۔ وہاں پہلے سے ہی ایک ڈاکٹر موجود تھا۔ اندر جا کر میں نے زور سے کہا اماں مجھے یہاں کیوں لائی ہو؟ اماں نے غصے سے گھورا اور کہا جب سے تمہیں کالج بھیجا ہے نا، تم ماں کے آگے بولنا سیکھ گئی ہو۔ ڈاکٹر نے مجھے ڈرپ لگا دی اور اماں کو عجیب اشارے کرنے لگا۔ میں ڈر گئی کہ اماں اور ڈاکٹر آ کر کیا رہے ہیں۔ میں نے ڈرپ کا نام انٹرنیٹ پر سرچ کیا۔ میں نے شادی کی شاپنگ کرتے ہوئے ایک موبائل بھی خرید لیا تھا مجھے حاملہ کرنے کے لیے۔ اماں نے ایک خاص قسم کی دوائیں اس ڈرپ میں شامل کروائی تھی، جس کو ہفتے میں 2 بار لگوانے سے میں کچھ ہی دنوں میں موٹا ہونے لگتی۔ میرے اندر کا سارا ہارمونل سسٹم بھی بدل جاتا۔ اماں کا مقصد مجھے سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ مجھے کسی بھی طریقے سے بس تھوڑا سا موٹا کر دیں تاکہ ساس کو لگے کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ لیکن جب کچھ مہینوں بعد سچ سامنے آتا تو میں کیا کرتی؟ لیکن اماں کو ان سارے سوالوں سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ کہنے لگی جب وقت آئے گا تب کی تب دیکھی جائے گی۔ اگلے دن اماں پھر ڈرپ لگوانے گئی تو میں نے پہلے کی طرح آج بھی ڈرپ ضائع کر دی۔ اگلے دن میری شادی ہو گئی۔ میں دل ہی دل میں ساس کی شرط کی وجہ سے بہت زیادہ ڈر رہی تھی، کیونکہ میری ساس نے کمرے میں لا کر ایک بار پھر سے 30 دن کی مہلت یاد کروا دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرے شوہر اندر آئے۔ وہ مجھ سے بات کر رہے تھے تو مجھے بہت ہی سلجھے ہوئے انسان لگے۔ میں ایک دم الجھن میں پڑ گئی کہ شرط ان کی رضامندی سے رکھی گئی ہے یا نہیں۔ میں نے سوچا 2-4 دن گزرے گے تو پھر بات کروں گی۔ میں نے جب ان سے ایک ہفتے بعد شرط کا پوچھا تو وہ شرمندہ سے ہو گئے اور کہنے لگے میں تو ایسی شرط کے بارے میں جانتا تک نہیں اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کب حاملہ ہوگی۔ میں نے جب یہ ساری بات اپنی ماں کو بتائی تو وہ کہنے لگی تمہارا شوہر اپنی ماں کا بہت فرما بردار ہے، وہ تمہیں مجبور ہو کر چھوڑ دے گا اگر تم نے اپنی ساس کی شرط پوری نہ کی۔ میں ڈر گئی اور پوچھا پھر میں کیا کروں؟ اماں کہنے لگی تم اس سے وہ گھر اور ایک فیکٹری اپنے نام کرواؤ تاکہ وہ تمہیں چھوڑنے کا سوچ بھی نہ سکے، پھر اس کی ماں بھی مجبور ہو جائے گی۔ میں نے سوچا اماں کہہ تو ٹھیک ہی رہی ہے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں 30 دنوں میں حاملہ ہو جاؤں؟ اس لیے اگر میرے نام کچھ جائیداد ہو گئی تو مجھے گھر سے نکال نہیں پائے گی۔ میں نے اپنے سارے خدشات اپنے شوہر کے سامنے رکھ دیے تو وہ بھی قائل ہو گئے اور 2-4 دنوں میں ہی اپنا گھر اور ایک فیکٹری میرے نام کرنے کا وعدہ کر لیا۔ اب جا کر میری پریشانی ختم ہوئی۔ ویسے بھی مجھے ساس کے رویے پر بہت حیرت ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے برے طریقے سے پیش آئیں گی اور روایتی ساسوں کی طرح ظلم و ستم کا نشانہ بنائیں گی، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ اپنے کاموں میں مصروف رہتی تھیں۔ ایک دن میں اور میرا شوہر کھانے کے لیے باہر گئے تو وہاں ایک جوڑے کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ آخری کونے پر میری ماں اسی ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی جس ڈاکٹر سے انہوں نے میرے ڈرپ لگوائی تھی۔ میں گھبرا گئی کہ اگر میرے شوہر نے میری ماں کو غیر مرد کے ساتھ دیکھ لیا تو جانے کیا سوچے۔ میں نے طبیعت خراب کا بہانہ کیا اور جلدی سے وہاں سے نکل گئی۔ مجھے اماں پر بہت غصہ آیا۔ اگلے دن میں اماں کو بتائے بغیر گھر چلی گئی۔ وہاں جا کر پھر سے حیرت کا دھچکا لگا۔
کیونکہ میری ساس تو وہاں پہلے سے ہی موجود تھی۔ میری ساس وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ میں الٹے قدموں واپس چلی گئی کیونکہ میں اپنی ساس کے سامنے امی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گھر آئی۔ میں نے پوچھا کہاں سے آ رہی ہیں تو کہنے لگی اپنی سہیلی کے گھر گئی تھی۔ میں نے سوچا ساس آخر جھوٹ کیوں بول رہی ہے؟ اتنے مشکوک معاملات ایک دم پیش آنے لگے تھے کہ میں چکرا کر رہ گئی۔ اسی کشمکش میں 20 دن گزر گئے۔ ساس نے اس دن بلایا اور مجھے کہا صرف 10 دن بچے ہیں اور تم نے کوئی خوشخبری نہیں سنائی۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو میں تمہیں اس گھر سے جانا ہوگا۔ اسی دن اماں نے مجھے فون کر کے بلایا اور کہا تمہاری ساس نے فون کر کے مجھے باتیں سنائی ہیں کہ تیری بیٹی ابھی تک حاملہ نہیں ہوئی۔ میں نے کہا میرا کیا قصور ہے اس میں؟ اماں نے کہا کہ صرف تیرا ہی قصور ہے۔ اب تک تم اپنے شوہر سے کچھ بھی نام نہیں کروا سکی۔ اب اگر تمہاری ساس نے تمہیں گھر سے باہر نکال دیا تو کہا بھی تھا نا کہ شوہر کو اپنے قابو میں رکھ کر اپنی مٹھی میں کرو، مگر تم میری بات سنتی کب ہو؟ اسی دوران اماں کے فون کی گھنٹی بجی۔ ڈی پی پر اس ڈاکٹر کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ اماں نے جلدی سے موبائل بند کیا۔ مجھے اچانک اس دن والی ملاقات یاد آ گئی۔ میں نے اماں سے کہا فی الحال میری چھوڑو، یہ بتاؤ تم کیا اس ڈاکٹر سے کھلے عام میل جول کر رہی ہو؟ مجھے لگا اماں مکر جائے گی، مگر اماں نے شرمندہ ہوئے بغیر کہا کہ ٹھیک ہے میں بہت جلد اس سے تعلق ختم کر دوں گی، تو فکر نہ کر۔ میں نے سکون کا سانس لیا، ایک پریشانی تو ختم ہوئی۔ گھر آ کے میں نے شوہر کو کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے میرے نام اپنا گھر لگاؤ ورنہ تمہاری ماں مجھے گھر سے نکال دے گی۔ انہوں نے کہا تم فکر نہ کرو، 2-4 دنوں میں تمہارا کام ہو جائے گا۔ شادی کے 27ویں دن میں مجھے طبیعت خراب محسوس ہوئی تو میں اپنی ساس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ ایک دن بعد رپورٹس آنی تھی۔ میری ساس رپورٹ لینے گئی، واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ٹوکرا تھا۔ کہنے لگی مبارک ہو، تم ماں بننے والی ہو اور میں دادی۔ میری شرط پوری کر دی تم نے، خوش رہو۔ میں نے فوراً ہی ماں کو فون کر کے خوشخبری سنائی، لیکن میں دنگ رہ گئی جب ماں کی آواز کانوں سے ٹکرائی کہ اتنی جلدی بھلا کیسے ممکن ہے؟ وہ خوش ہونے کی بجائے الجھن کا شکار لگ رہی تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی تم یہ بچہ گرا دو۔ میرے خوابوں پر بجلی ٹوٹی۔ میں نے چلا کر کہا اماں کیا کر رہی ہو؟ مجھے لگتا ہے آپ ہوش میں نہیں ہو۔ تو کہنے لگی میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، تم یہ بچہ پیدا کر لو گی تو تمہارا شوہر تمہارے نام کچھ نہیں لگائے گا۔ میں نے غصے سے فون بند کر دیا۔ اگلے دن دوپہر کو میں کمرے سے باہر نکلی تو ساس کی آواز سن کر رک گئی۔ وہ کسی سے فون پر کہہ رہی تھی کہ آپ نے ٹھیک کہا تھا، آپ کے کہنے پر میں نے 30 دنوں میں حاملہ ہونے کی شرط رکھی تو واقعی 30 دنوں میں میری بہو حاملہ ہو گئی۔ میں آپ کی طرف آ کر کچھ تحائف کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ تھوڑی دیر اگلے کی بات سن کر بولی ٹھیک ہے، میں اس بات کی خبر اپنی بہو کو نہیں ہونے دوں گی۔ یہ شرط آپ نے رکھنے کے لیے کہا تھا، میں کل حاضر ہوتی ہوں۔ اچھا تو اب میں سمجھی تھی کہ چکر کیا ہے، میری ساس کو کس نے کہا ہے ایسی شرط رکھنے کے لیے، لیکن کس نے؟ اس بات کا پتہ لگانے میں اگلے دن ساس کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ گھر سے نکلی تو میں بھی اس کے پیچھے چل دی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آج میری تمام الجھنوں کا حل نکلنے والا ہے۔ میری ساس جس سے ملی اسے دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ اس نے میری زندگی کا فیصلہ کرنے کے لیے میری ساس کو شرط رکھنے کو کہا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری سگی ماں تھی۔ مجھے دیکھ کر دونوں کی رنگت فک ہو گئی۔ میری ساس مجھے کہنے لگی جو پوچھنا ہے اپنی ماں سے پوچھو، یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں نے کہا مجھے جلدی سے سب بتانا شروع کر دو کیونکہ سارا سچ تو میں جان ہی چکی ہوں، پھر بھی تمہارے منہ سے سننا چاہتی ہوں۔ اماں کہنے لگی جسے تو ڈاکٹر سمجھ رہی تھی نا، وہ ڈاکٹر نہیں بلکہ اسپتال کا اسٹاف بوائے تھا۔ جس اسپتال میں میں کام کرتی تھی وہ بھی کام کرتا تھا، ہم آپس میں محبت کرتے تھے۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ میری بیٹی کی شادی ہوگی تبھی میں شادی کروں گی۔ اسی کے کہنے پر میں نے تمہیں کالج میں داخلہ لے کے دیا تھا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ تمہاری بیٹی بہت خوبصورت ہے، اسے 2-4 جماعتیں اور پڑھا دو تو یہ ہمارے بہت کام آئے گی۔ ہم تمہارے ذریعے امیر ہونے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ ہم نے ساری زندگی غربت میں گزاری ہے، اب تمہاری بیٹی کے ذریعے ہم کوشش کر کے امیر ہو سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے میں نے ایک امیر خاندان میں تمہاری شادی کروائی۔ میں نے ہی تمہاری ساس کو شرط رکھنے کو کہا تھا اور یہ بھی کہا کہ ہمارے خاندان میں رواج ہے کہ لڑکی کی اس شرط پر شادی کریں گے کہ اگر بیوی حاملہ نہ ہو پائے تو طلاق دے دیں گے۔ میں نے یہ سب ایک خاص مقصد سے کیا تھا کہ 30 دن میں کون سا تم نے حاملہ ہو جانا ہے، اس طرح حق مہر میں کافی کچھ مل جاتا اور اپنے شوہر کو دام میں لا کر جو جائیداد تم بٹورتی وہ الگ، پھر تمہاری طلاق ہو جاتی تو میں پھر سے کسی امیر خاندان میں تمہاری شادی کروا دیتی۔
یہ سب میں نے اور اس نے مل کر پلان بنایا تھا۔ اب جب کہ ساری حقیقت جان گئی ہو تو تم بھی میرا ساتھ دو اور ابارشن کروا لو اور سارا سامان سمیٹ کر وہاں سے نکل آؤ۔ میں سب کچھ پہلے سے جانتی تھی کہ شک تو مجھے اسی دن ہو گیا تھا جس دن ڈرپ لگوائی۔ میں نے امی سے کہا کہ ابارشن تو تب کرواؤں گی نا جب میں سچ میں حاملہ ہوں گی۔ میں نے یہ جھوٹ بلوایا تھا ڈاکٹر سے تاکہ میں سچ جان سکوں کہ کس کے دل میں کیا ہے۔ لیکن کوئی خوش فہمی نہ پالنا، میں تمہارے اس کھیل میں کوئی ساتھ نہیں دوں گی چاہے جو بھی ہو جائے۔ میں اماں کو بول کر جیسے ہی پیچھے مڑی تو میری ساس میرے پیچھے کھڑی تھی۔ اس نے سن لیا تھا، وہ شاید اپنا موبائل لینے آئی تھی جو بھول گئی تھی۔ میں نے کہا خالہ معاف کرنا، میں نے حاملہ ہونے کا جو جھوٹ بولا، مگر میری نیت یہی تھی کہ سچ سامنے لا سکوں۔ میری ساس نے کہا بیٹا معافی تو مجھے مانگنی چاہیے کہ میں نے غلط شرط پر رشتہ جوڑا، وہ بھی کسی کے کہنے میں آ کر۔ میں خوش ہوگی کہ چلو سارے معاملات حل ہو گئے۔ میں نے اماں کو بہت سمجھایا تھا کہ وہ اس فراڈی سے شادی نہ کریں۔ پھر وہی ہوا، شادی والے دن وہ ماں کی تمام جمع پونجی لے کر فرار ہو گیا۔ مجھے پہلے ہی سے علم تھا کہ وہ اسی قسم کا انسان ہے۔ اماں کو اس کے لالچ کی اچھی سزا ملی تھی، اب وہ شرمندہ تھیں۔ مجھے شادی کے 1 سال بعد اولاد کی نعمت ملی تھی اور میری زندگی اس طرح سے مکمل ہو گئی۔